السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں یہ میں کیا بولوں، مفتی اصل میں شیء یشتری بدون الفلوس، جو بغیر پیسوں کے ملے اس کو مفتی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ مفتی ہے، کبھی یہ اچھے کام کے ساتھ وائرل نہیں ہوا، اور آج جو مدعا لے کے آئے ہیں کہ بھئی کرینہ کپور میری بیوی رہی ہے 1998 میں، اور اللہ کے بندے پھر آگے سے کہتا ہے کہ یہ کسی اور کی بیوی ہے، اس وقت اس بارے میں بات نہیں کرنا تھا، تو تم نے بات چھیڑی کیوں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اگر سچ ہے تو کیا ذاکر نائک صاحب نے پھر بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے باتیں فرمائی ہیں کہ ایک مسلمان ہو، مفتی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے 3 درجن نکاح کر رکھے ہیں۔ ایک نکاح آپ نے بھارتی اداکارہ کرینہ کپور کے ساتھ بھی کیا۔ بالکل۔ تب آپ کا نام کیا تھا؟ سید شاہد۔ اور آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں سید شاہد، جھوٹ بولنے کا کیا مانا؟ یہ میری جیب میں قرآن پاک ہے، اس کو آپ ہاتھ میں رکھے بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کرینہ کپور کے ساتھ؟ جو بات میں کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کہوں گا، لیکن چونکہ اب وہ عزت ہے کس کی؟ سیف کی، سیف علی خان کی، ایک مسلمان کی۔ چلو اب عزت ہے نا۔ ہاں، چلو آپ نے کرینہ کپور سے کب نکاح کیا؟ یہ پرانی بات ہے، اب آگے چلو۔ پرانی باتیں تو اس کو ڈسکس نہیں کریں۔ قرآن مجید چاہے فارسی بولی میں نے ابھی۔ کرینہ کپور سے جب اس وقت وہ سیف کی بیوی ہے، میرے لیے محترمہ ہے، میرے لیے قابل فخر ہے، قابل عزت ہے۔ اب آگے چلو۔ قابل عزت ہے، لیکن آپ کی سابقہ بیوی جب ہے۔ کہ سابقہ تھی نا، اب سابقہ کو چھوڑو، آگے چلو۔ آج کے زمانے میں پوچھو ایک آیت ہے اسمبلی میرے کیا کہہ رہی ہے، یہ پوچھو کہ غزہ پیس کیا ہوا ہے، یہ پوچھتے ہیں، پوچھو اس فضل کو بھی الرحمان پوچھیں، کیا پوچھا۔ وہ بھی میرے پوچھتے پاس ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، باہر بھی ابھی 2 بندے بیٹھے ہیں بیچارے گاڑی وہ بھی لے کے پوچھتے آئے ہیں۔ ہیں۔ صرف 10 منٹ دے رہا ہوں، حال کی باتیں پوچھو۔ اب آپ غصہ کر رہے ہیں۔ میں غصہ نہیں کر رہا نا، آپ سے ایک جو وہ سوال عزت ہے، آپ سے ایک محترمہ آپ کی اس بیوی وقت ہے۔ سیف کی عزت ہے، اس وقت حریم شاہ بلال کی عزت ہے۔ تو اس میں ہم اس کی کوئی عزت نہیں اچھال رہے ہیں، اچھال رہے ہو نا؟ نہیں اچھال رہے ہیں، اچھال رہے ہو۔ آپ کا بیوی ہے۔ ایک جس وقت ایک محترمہ کا باعزت مسلمان سے باوقار انداز سے شادی ہو جائے، مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا اخلاقی طور پر کہ میں اس کے بارے میں سابقہ باتیں لے کے آؤں۔ اب آگے چلو۔ سابقہ بات میں کوئی نہیں پوچھ رہا، میں صرف آپ کے نکاح کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں۔ سابقہ ہے، اب آگے۔ سابقہ نہیں ہے، میرے سامنے قرآن کی آیت ہے، وہ جو قرآن کی آیت سنیں گے؟ میرے بچے قرآن کی آیت سننا پسند سنو، کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، بلکہ تم پڑھو، میں سناتا ہوں۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 4 ہے، اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کو گواہی جو ہے وہ بھی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں۔ اب دیکھو نا، میں 4 گواہ ہیں آپ کے پاس، میرے بھائی، کرینہ کپور سے آپ کا نکاح ہوا، نکاح کے لیے 2 گواہ ہوتے ہیں، 4 نہیں ہوتے۔ اس یہاں سے ہمیں اصول مل گیا۔ آپ بہتان نکاح لگا کے رہے ہیں، لیے 2 گواہ ہوتے ہیں، آپ ایک عورت 4 نہیں ہوتے۔ آپ ایک عورت پر بہتان لگا رہے ہیں۔ چلو میں بہتان لگا رہا ہوں نا، میرے اس سے نکاح نہیں ہوا نا۔ اب آگے چلو۔ نکاح نہیں ہوا، آپ اپنی بات سے ہٹ رہے ہیں جو آپ نے پہلے میں نے کی کیا کہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ سیف خان کی بیوی ہے۔ یہ سوال نہیں ہے میرا سوال ہے آپ نے اس کے بارے میں ایسا بیان کیوں دیا جس کے سب تھی میری ملکوہ بیوی، 98 میں بھی، 99 میں بھی۔ اب ضرور بیچارے سیف تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہو، اللہ کرے تمہارا پروگرام وائرل نہ ہو۔ اب آگے چلو۔ وہ کرینہ کپور، ٹھیک ہے، کپور ہندو مفتی کوی، ہاں، مفتی کوی نے ایک ہندو عورت سے کیسے شادی کر لی، جس طرح نکاح سیف کیسے خان کر نے لی؟ میں سیف خان سے بات نہیں کر رہا، میں مفتی کوی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک پوچھو نا کیسے نا اس سے تقابل ادیان والوں سے۔ میں تو کتنا عظیم انسان ہوں، جو میرا موضوع ہے اسی پہ بولوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نئی کے نزدیک، ڈاکٹر احمد دیدات کے نزدیک، ڈاکٹر پروفیسر عبدالحمید کے یہاں 17 آیات وید میں ہیں جو الہامی ہے، جن میں حضور کی تشریف آوری کی بشارت ہے، جس میں اوپر والے کا ذکر ہے، جس میں یہ ہوتا ہے وہ الہامی کتاب ہوتی ہے۔ جو الہامی کتاب ہو تو اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلو۔ اہل کتاب میں سے ہوتے ہیں ہندو؟ یار میں ان کا نام لے رہا ہوں، ان سے پوچھو، میں تو ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک جو تقابل ادیان کے لوگ ہیں، جس طرح تمہارا موضوع حدیث اور فقہ کا نہیں ہے، بات کرو گے تو غلط کہو گے، میرا موضوع حدیث و فقہ کا ہے، میں تقابل ادیان کا نہیں ہے، میں عظیم آدمی ہوں۔ تقابل ادیان کے اندر میں 3 نام لیے پھر لیتا ہوں۔ مفتی صاحب، ذاکر نائک نے یا تقابل ادیان والوں نے نکاح نہیں کیا، نہ ہی بہتان لگایا کسی پہ ہندو عورت پر۔ ہم نے وہ سب کیا سوال کیا ہے؟ میں نے ہندو جو اہل کتاب ہے، میں نے کہا کہ یہ تینوں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں، بس یہ سمپل جواب میں انہی کی بات کہہ رہا ہوں نا، ہے کہ کیا ان کے نزدیک ان کی تحقیق میں اہل کتاب ہے۔ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جب ایک مسلم مرد ہندو عورت سے شادی کرتا ہے اور اسے کنورٹ کرتا ہے، بھلے وہ
اسلام مذہب کو فالو نہ کر سکے تو بھی کوئی تکلیف نہیں، لیکن جب ایک مسلمان خواتین ایک ہندو مرد سے شادی کرتی ہے تو ایکسیپٹڈ نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں. صحیح میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، کوئی بھی مشرک عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مسلمان عورت، ایمان والی عورت، چاہے وہ کتنی بھی بدصورت ہو، چاہے وہ جھاڑو والی ہو، وہ ایک مشرک سے بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی مشرک یا مومنہ سے شادی کرنا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مومنہ سے کیجئے، مسلم عورت سے کیجئے. اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے. کیونکہ ایک مومن عورت بھلے وہ جھاڑو والی ہے، کتنی بھی بدصورت ہو، لیکن اگر ایک مشرکہ ہے، چاہے وہ سب سے خوبصورت عورت ہو دنیا میں، سب سے مالدار ہو، ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے. اس کے آگے لکھا ہے کہ مومن عورت، ایک مسلم عورت کوئی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. ایک مومن مرد بھلے وہ جھاڑو والا ہو، بدصورت ہو، لیکن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے. اسلام میں نہ کوئی مسلم عورت یا مرد کوئی بھی مشرک سے، کوئی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. تو دونوں کیس میں irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ جب گاڑی چلتی ہے، اگر گاڑی کا ایک پہیہ سائیکل کا ہے اور ایک پہیہ ٹرک کا ہے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر میرا لائف پارٹنر، اگر میری اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو، بیٹر ہاف، اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی، بیٹر ہاف ان انگلش، پتنی، بیوی، ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے. تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے، چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو، مرد یا عورت ہو، پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے، پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. الیوم احل لکم الطیبات، یہ وہی انداز ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزاں حلال کر دی گئیں. یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں، یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھیں، یا یہ کہ مشرکانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں تھیں، آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، تمام صاف ستھری پاکیزہ چیزاں تمہارے لیے حلال ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کہ جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ ان کا گوشت ذبح کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں. جانور حلال ہو، اور نمبر 2 کہ اسے ذبح کیا گیا. وطعامکم حل لہم، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہل ایمان میں سے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے. اذا آتیتموہن اجورہن،
جب کہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر، محسنینا، نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے، مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے، غیر مسافرین، صرف شہوت رانی کے لیے نہیں، صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی کہ چھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے، کھلم کھلا نکاح ہو، ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے، کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا۔ اس کے ضمن میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو، اس کے ضمن میں وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے، اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو قانون جو ہے قائم رہے گا، اور یہ اس کا جواز جو ہے، یہ اس کا جو کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مصلحتیں نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں جب کہ قحط پڑا ہوا تھا تو قطع ید کی سزا جو ہے، چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا۔ یہ حالات ایسے ہیں۔ اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں، کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے، اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے۔ مثلا چونکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی، مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے۔ اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے، لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا، نہ یہ کہ اس کی بیوی اسے غلط راستے پر لے جائے گی۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی، تو گویا کہ ثابت تھا کہ یہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی، عیسائی نہیں ہوگی، یہودی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مسلمان ہوگی۔ دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا، اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کہ تابع ہو چکے تھے۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہیں۔ آج مسلمان مغلوب ہیں، یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پڑنا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں۔ ویسے بھی مرد جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے۔ اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں، لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر، جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے، مصلحتوں کے پیش نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال حبط ہو گئے۔ اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے، جب تک محمد الرسول اللہ تشریف نہیں لائے، جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا، جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا، لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ اب وہ کفر کر رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہے تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں میں۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب، میرا نام ہے روما گپتا اور میں گریجویٹ کر چکی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا اور ایک ہندو لڑکی شادی کرے، اور اگر ایسا ہو کہ وہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی کے گھر میں نماز پڑھے اور وہ ہندو لڑکی اس کے گھر میں جا کر پوجا بھی کرے، تو یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہن کا اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی کہ نہیں؟ سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے۔ آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پہیہ رکھیں گے، سائیکل کا ایک پہیہ رکھیں گے، ٹریکٹر کا، تو گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں چلے گی۔ یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ مطلب جو غیر مسلم ہیں اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے۔ اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔
جب تک وہ ایمان نہ لائے ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بدصورت ہو وہ بہتر ہے بنسبت جو شرک کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ مشرک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا ایشور، ہمارا خدا، ہمارا بھگوان، اگر ہم اس کو گالی دیں گے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں، اگر ہم اس کو گالی دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، یہ شرک ہوا۔ تو اسی لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کوئی مشرک لڑکا یا لڑکی سے شادی کرے، یہ اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ساری دنیا، ساری دھرتی مومن کے لیے مسجد ہے، یعنی ساری دنیا آپ کہاں بھی نماز پڑھ سکتے، دیکھنا چاہیے کہ صاف ہے، آپ نماز پڑھ سکتے۔ تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا گھر میں جاتے ہیں اور وہ صاف ہے، کوئی مورتی آگے نہیں ہے، تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا چاہیے پھر آپ نماز پڑھ سکتے، شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ہے، اگر صاف جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے شادی کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو۔ اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا، پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا، اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہی لکھا ہے، نا تس پتی ماستی، اس ایشور، اس بھگوان، اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یکساں ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں، کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے، اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے، دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے، دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے۔ میں حوالے دے سکتا ہوں، اور میں تقریر ایک دیا ہوں، سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، سور کا گوشت، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے۔ اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں، عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے، سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم، صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی تک کے۔ آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے، اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ۔ رگ وید میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ دار نہیں ہے، اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ دار نہیں ہے، تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے۔
تو اس طریقے سے آپ تحقیق کریں گے. جو یکسانیت ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو یکسانیت ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی پنڈت نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں. تو کسی کو بھی شک ہے, کسی کو بھی شبہ ہے, تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے, یا انٹرنیٹ پہ جائیے, آپ ٹائپ کرو, وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, ٹائپ کرو, ریفرنس ٹائپ کرو, آپ کو حوالہ مل جائے گا. تو اسی لیے گاڑی چلنے کے لیے دونوں کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہی ہونا چاہیے. اسی لیے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اب ہم سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں اس غیر مسلم خاتون, غیر مسلم بہن کو جو یہاں ہمارے پاس ڈیسک کے نیچے موجود ہے. آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. میں ریکھا محبترا میدنی پور سے آیا ہوں. کوالیفیکیشن ایجز میں پیس ٹی وی کا ٹیلی معائنہ کرتی ہوں. اسلام کے بارے میں مجھے اسی سے معلومات نہیں ہے. نیز میرے کلاس کے لڑکا بھی اسلام کے بارے میں مجھے معلومات دیتے رہتے ہیں. ان معلومات سے مسجد تو کار اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کی خواہش رکھتی ہوں. اس لیے آپ بارہ میں کرم اسلامی کلمہ پڑھ دیں. ماشاءاللہ بہن نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے, اور پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد اس کے پیغام سے پرسن ہو کے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ جی. کوئی بھی آپ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے؟ جی نہیں. کوئی بھی پیسہ دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں. ماشاءاللہ. آپ دل سے کرنا چاہتی؟ ہاں. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. بھگوان ایک ہے مانتے آپ؟ جی. آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ جی. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ مانتے. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی؟ جی. کوئی بھی آپ کو زبردستی نہیں لے کے آئے؟ کیونکہ اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے. اس دیش میں بھی کسی کو بھی ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں زبردستی کرنا حرام ہے, اور اسلام میں بھی حرام ہے. لیکن اگر کوئی دل سے چاہتا ہے تو اس دیش میں کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا. اس دیش میں اگر کوئی دل سے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ مذہب سے پرسن ہے تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو ہم بھی اسے روک نہیں سکتے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو اشہدو انا ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. رسول. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہے. بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے. اور الحمدللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سب سے بہترین زندگی دے. اور انشاءاللہ یہ اچھا ہے کہ امن کا پیغام جو پیس ٹی وی سے پھیل رہا ہے, لوگ امن کے قریب آ رہے ہیں. اور میری درخواست ہے کہ جو بھی یہاں والنٹیئر حضرات ہے, جو بھی اسلام قبول کر رہا ہے, اسے اگر ہو سکے تو قرآن مجید کا ترجمہ دیجئے, اس کا نام اور ایڈریس لکھ لیجئے. اگر ان کو کوئی شک ہے یا کوئی بھی ان کو ڈاؤٹ ہے اسلام کے بارے میں تو آپ لوگ اسے دور کرنا چاہیے. اور کبھی بھی کوئی غیر مسلم اگر اسلام مذہب میں آتا ہے تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیے اینڈ اوپن آرم سے انشاءاللہ یہ لوگوں کو ویلکم کیجیے. ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں آپ کا بہن, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ پیغام کو آگے پہنچائیں گے. اور میرا ایک اچھا نام رکھ دیں. مسلم نام. بہن کا کہنا ہے کہ ایک اچھا مسلم نام. بہن میں جو اس وقت سوچ سکتا ہوں, آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے. عائشہ. عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا نام تھا, بیگم کا نام تھا رضی اللہ عنہ. السلام ناظرین گرامی, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں مفتی عبدالقوی
यार क्या इस बंदे को हम क्या बोलें, ये दुनिया से छुपा हुआ इंसान नहीं है। जहां भी आया है ये काले मुंह में, काली शक्ल में, काले चेहरे में आया है सामने, सही सलामत काम करते हुए कभी भी ये नहीं आया। और गोश्तखोरों को गोश्त मिल जाता है, ये सच है। जंगल में जाए शेर रोज गोश्त खाएगा और जो है वो चीता रोज गोश्त खाएगा। इस तरह के लोगों को गोश्त मिल जाता है, टेंशन नहीं होती। अब वो प्रोग्राम में दुआ कर रहा है कि अल्लाह करे तेरा प्रोग्राम वायरल ना हो। अजीब बात तो ये है ना इसकी, तो ये दुआ करने की है जब आप खुद एक चीज़ को बोल रहे हो कि करीना कपूर मेरी बीवी रही है। कितनी गलत बात है जिसका आपके पास प्रूफ नहीं है। आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए, तस्वीरें क्यों नहीं है आपके पास, सोचने की बात है। तो हिंदू अहले किताब में से है या नहीं, ये तो कहते हैं कि हिंदू अहले किताब में से है, जो कि ये झूठ है और गलत है। उसकी वजह यह है कि जब हिंदू मज़हब की किताबों की तारीख़ देखें आप, तो 4000 श्लोक आयात थे, इस वक्त 1 लाख आयात हुए पड़े हैं। तो वो मजहबी किताब रही नहीं, याद रखिएगा। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि मनसूख हो गया सब कुछ, और वो बुतों की इबादत करने वाले हैं वो मुशरिक हैं। और जब कुरान पाक में सरी है कि वल अमतुम मुमिनतुम खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम, एक बांधी, एक छोटी सी, एक छोटे तबके की औरत मोमिन है लेकिन वो मुशरिक नहीं है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये नस्स से सरी है। और गुमराही कहाँ फैलती है? गुमराही फैलती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि तर्कुन नस्स वस्तिमसाको गैरिही बातिलुन फरहा, नस को छोड़ दिया और उसके गैर को ले लिया, नस को छोड़ दिया और उसके गैर को यानी दूसरी चीज़ों को ले लिया। तो मुफ्ती अब्दुल कवी ये दूसरे लोगों की बातों को ले रहा है कि हिंदू अहले किताब हैं, हालांकि वो बुतों की इबादत करते हैं, तो कुरान में नस सरी है। तो वस्तिमसाको गैरिही बातिलुन फहरामुन, ये हराम काम है कि आप कुरान की आयत को छोड़ दें और दूसरी बातों को ले लें, किसी और की बात। बीवी आधा धड़ है हिंदू मज़हब में, ये बात सच है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तो हिंदुओं को हिंदू मज़हब का सबूत और दलील दिया ना, लेकिन क्या ये बात सच है कि बीवी आधा धड़ है इंसान का? देखें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, साफ बात यह है। और दोनों की रूहें भी अलग हैं, जिस्म भी अलग है। ये मिल भी जाते हैं, ये अलग भी हो जाते हैं, और इनको इकट्ठे रहना पड़ता है एक दूसरे के साथ। हाँ, गाड़ी के 2 टायर वाली मिसाल ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सही कहा कि एक टायर कार का और एक ट्रक का मत लगाएं, ये बात सही है। अच्छा, अहले किताब से तो हज़रत उमर ने फिर भी मना फरमाया था। अब्दुल कवी साहब, अहले किताब से शादी करने से हज़रत उमर ने मना फरमाया था। कुरान का हुक्म बाकी रहा, वो हराम नहीं है, लेकिन अहले किताब से शादी करना हज़रत उमर ने जब मना फरमाया था, क्योंकि औलाद में कोई हिंदू, कोई ईसाई था और कोई मुस्लिम था। आज भी फ़लस्तीन में यही तो हुआ है, गज़ा के अंदर यही तो हुआ है कि अरबों ने धड़ाधड़ यहूदी औरतों से शादी की, और वो वहाँ से तरबियत याफ्ता थी, उनको ऐसे शादी करने की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा एहसान और रुखसत में यही तो फ़र्क है कि एहसान ये है कि आप मोमिन औरत से शादी करें, रुखसत ये है कि आप यहूदी औरत से शादी करें या ईसाई औरत से, हिंदू से फिर भी नहीं कर सकते। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।